بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بکثرت یہ گزارشات آئی ہے کہ موجودہ احوال میں ترکی ڈرامے ارطغرل کے کردار اور مضامین کی سحر انگیزی نے عوام اور سادہ دینداری رکھنے والی بہت سی خواص کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کر رات دن ان کے حق میں ایک بنا دیا ہے۔ لوگ اس ڈرامے کے دیکھنے کو تاریخی معلومات اور خلافت عثمانیہ کے احوال جاننے کا بہت بڑا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ خاص طور پر ان فرصت کے ایام میں لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، خصوصاً لڑکے، حتیٰ کہ لڑکیاں بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ترکی ارطغرل ڈرامہ دیکھنے میں ایسے مگن ہیں، نہ ان کو حیا مانے ہے، نہ وقت کے ضائع و برباد ہونے کی پرواہ ہے، نہ اس نازک موڑ پر بھی نمازوں کے قضا ہونے کی سدھ ہے۔ باقی ذکر، تسبیح، تلاوت، دعا جیسی عبادتوں کا تو تصور بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے آج کے پیغام میں ترکی ارطغرل ڈرامے کے دیکھنے کا شرعی حکم اور موبائل کی خرابیاں بیان کی جائیں گی۔ محترم سامعین، ترکی حکومت سے جاری ہونے والی سیریل جس کی اب تک 150 قسطیں آ چکی، تحقیق کرنے پر ملی اطلاعات کے مطابق ترکی حکومت نے ترکی ڈرامے ارطغرل کے نام سے اپنے زیر اہتمام ایک سیریل جاری کی ہے، جس سے ان کا مقصد لوگوں کو خلافت عثمانیہ کی پوری کہانی معلوم کرانا ہے۔ جس کو کوئی ناظر دیکھنے کو بیٹھے تو کم و بیش 2 گھنٹے میں ایک ڈرامہ مکمل ہوتا ہے۔ دوستوں کے ذریعے ملی اطلاعات کے مطابق اس ڈرامے کے کردار اور مضامین بڑے سحر انگیز ہے، جنہوں نے مسلمانوں میں نوجوانوں کے خصوصاً ایک بڑے طبقے کو مسحور کر دیا ہے۔ لیکن تحقیق کرنے پر ملی اطلاعات کے مطابق اس سیریل کا حال یہ ہے کہ اس میں عشق و معشوق کو بھی رکھا گیا ہے۔ خوبصورت لڑکیوں اور ترکی عورتوں نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ نیز موسیقی اور میوزک کا اس میں کافی اثر ہے۔ یہ اور اس جیسی بہت سی خرابیوں کے ساتھ خلافت عثمانیہ کی کہانی اس میں پیش کی گئی ہے۔ ہر غیرت مند مسلمان خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان مذکورہ خرابیوں کے ساتھ اس ڈرامے کو دیکھنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے، جبکہ اکابر علماء اور دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے بھی اس کے عدم جواز کا فتویٰ آ چکا ہے۔ عوامی باتوں میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ دیگر فلم اور فحشیات دیکھنے کے مقابلے میں خلافت عثمانیہ کی کہانی دیکھنے اور سننے میں کیا حرج ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم وقت گزاری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ زندگی کے لمحے لمحے کا حساب ہر مرد و عورت، جوان بوڑھے سے میدان محشر میں ہونے والا ہے۔ وہاں کی جواب دہی ایسے لوگوں کے حق میں بڑی مشکل پڑنے والی ہے، جبکہ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی جائز مقصد کے لیے ناجائز طریقہ اپنانا قطعاً درست نہیں ہے۔ نیز مستند علماء کے ذریعے ملی اطلاعات کے مطابق ترکی ڈرامہ ارطغرل سیریل کے تمام واقعات مستند اور تصدیق شدہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس داستان میں سچ اور جھوٹ دونوں کی آمیزش ہے۔ حدیث شریف میں صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرتا پھرے۔ آپ اندازہ لگائیے، مذکورہ ڈرامہ کو دیکھ کر کتنوں میں آگے بڑھایا جاتا ہے، خود دیکھنے والا شخص کتنوں میں دیکھی ہوئی باتوں کے ڈینگے مارتا پھرتا ہے۔ اہل فتاویٰ کی نظر میں اس ڈرامے کا شرعی حکم بھی سنیے۔ ہندوستان کے مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کفایت المفتی کی 9ویں جلد صفحہ نمبر 191 پر رقم طراز ہے، ممکن ہے کہ تھیٹر کے بعض قصے اور ڈرامے مفید ہوں اور ان سے کسی کو عبرت اور فائدہ حاصل ہو، لیکن عام طور پر تھیٹروں اور تماشوں کے اندر منکرات اور نقصانات زیادہ ہیں، اخلاقی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے اور نامعلوم اور غیر محسوس طریق پر انسان کے مکارم نسبی اور خاندانی اثرات اور فضائل مذہبی اور محاسن معاشرتی رذائل اور مزمحل ہو جاتے ہیں۔ بعض حالات میں بعض فائدوں کا مرتب ہونا اگر قبول بھی کیا جائے تو قرآنی اصول و اسمہما اکبر من نفعہما کہ ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس قاعدے کی بنا پر مذکورہ قسم کے ڈراموں کے بارے میں عدم جواز ہی کا حکم دیا جائے گا۔ اسی جلد میں صفحہ 202 پر تحریر فرماتے ہیں،
ڈراموں کو اس خیال سے دیکھنا کہ اس میں گزشتہ قوموں کے تاریخی واقعات معلوم ہوتے ہیں، اس خیال کی شرح کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ کھلے کھلے حرمت کی وجوہات موجود ہیں تو یہ ہیلا جائز ہونے کی وجہ نہیں بن سکتا، اور اگر فائدہ مان بھی لیا جائے تو وہ اسمہما اکبر من نفعہما کے ماتحت ناجائز ہے۔ تاریخی واقعات اگر اس ڈرامے سے معلوم ہوتے بھی ہوں تو اس کے ساتھ عشق بازی اور آوارگی کی راہیں بھی لوگ سیکھ لیتے ہیں اور اپنی قومی، مذہبی، اخلاقی، اقتصادی بربادی اپنے ہاتھوں مول لیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے حرام ہونے میں کسی دیندار مسلمان کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ کفایت المفتی صفحہ نمبر 202 جلد نمبر 9 کا یہ فتویٰ الجمعیت میں سن 1933 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس فتوے پر ملک کے 9 بڑے علماء و مفتیان کی دستخطیں ہیں، جن میں حضرت مفتی کفایت اللہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہے۔ نیز علماء کا فیصلہ ہے تصویر کسی بھی جاندار کی ہو، اس کا بلا ضرورت بنانا، رکھنا، دیکھنا قطعاً جائز نہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے تخلیق کیا ہے اس کو زندہ کرو۔ ظاہر ہے ترکی ڈرامے ارطغرل میں چلتی پھرتی حرکت کرتی ہوئی ساری جانداروں کی بلکہ مرد و عورتوں کی تصویریں ہیں۔ ان تصویروں میں عورتیں مردوں کو اور مرد ان عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس طرح دیکھنے میں بھی بدنگاہی کا گناہ لازم آتا ہے۔ اس طرف تو کسی کا خیال بھی نہیں جاتا ہے کہ مجھے صرف تصویر دیکھنے پر بھی گناہ ہو رہا ہے۔ نیز ادنا سا ڈرامہ بھی ہو تو وہ موسیقی سے خالی نہیں ہوتا، جبکہ گانے سننے اور سنانے پر حدیث پاک میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یعنی بعض لوگ وہ ہیں کہ خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تاکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے بن سمجھے اور ٹھہرائیں اسی کو ہنسی، وہ جو ہیں ان کو ذلت کا عذاب ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں، اس آیت میں ان بد نصیبوں کا ذکر ہے جو اپنی جہالت اور ناعاقبت اندیشی سے قرآن کریم کو چھوڑ کر ناچ، رنگ، کھیل، تماشے یا دوسرے واہیات و خرافات میں مستغرق ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی انہی مشاغل و تفریحات میں لگا کر اللہ کی دین اور اس کی یاد سے برگشتہ کریں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل کر دے وہ لہو الحدیث ہے۔ مثلا بے مقصد قصے، کہانیاں، خواہ مخواہ ہنسی کی باتیں، واہیات اور گانے وغیرہ۔ مشہور فقی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، اور گانا سننا علماء کے اجماع سے حرام ہے۔ ڈراموں میں وقفہ سے میوزک استعمال ہوتی ہے۔ میوزک میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ راگ جو ایسی لے کے ساتھ ہو جس سے طبیعت میں ہیجان پیدا ہو اور آدمی کو ذکر و عبادت سے غافل کر دے، وہ قطعاً ناجائز ہے۔ لیکن افسوس میوزک کے سننے پر بھی گناہ ہوتا ہے۔ موبائلوں میں سن کر ہمیں اس کا تصور بھی ختم ہو گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مذکورہ تمام تر تفصیلات کی بنا پر عام فلم اور پکچرز تو حرام ہی ہیں، ترکی ارطغرل ڈرامہ دیکھنا بھی ناجائز، معصیت اور گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور وقت کو ضائع کرنے سے اللہ تعالی ہماری اور سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں، اور اس بچے ہوئے وقت کو اللہ تعالی اپنی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت، دعا، ذکر و اذکار میں استعمال کرنا آسان فرما دیں۔ محترم سامعین، ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ نے ساری چیزیں انسانوں ہی کے فائدے کے لیے بنائی ہے، لیکن ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے میں آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے استعمال کا صحیح طریقہ طے کر کے پابند بنا دیا ہے اور غلط استعمال سے منع کر دیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بذات خود حرام اور ناجائز نہیں ہے، بلکہ اس کے استعمال کا طریقہ اصل ہے، جس کو قرآن و حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ کسی بھی چیز کے استعمال کے دو رخ ہوتے ہیں، مثلا چھری، چاقو۔ ایک رخ یہ ہے کہ اس سے خود کو زخمی کیا جائے جو ممنوع اور حرام ہے،
دوسرا رخ یہ ہے کہ اس سے گھر میں پیاز آلو کاٹے جائیں جو مطلوب و مقصود ہے۔ اسی طرح اس دور کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دو رخی چیز موبائل ہے۔ وہ ایک طرف جہاں ایک ضرورت بن چکا ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں، وہیں دوسری طرف اس کے استعمال کے بہت سے طریقے ناجائز اور حرام بھی ہیں۔ میوزک، گانا، جاندار تصویر اور بے فائدہ گیم حرام ہونے کے ساتھ معاشرہ و سوسائٹی، اخلاق و آداب اور حیا و پاک دامنی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ گانا وغیرہ ان میں راگ لگا کر اور ان کو فاسد گندا کر کے ایک طرف معاشرہ انسانی کو جانوروں کا معاشرہ بنا دیتے ہیں، جہاں انسانیت کا جنازہ اٹھنے لگتا ہے اور حیوانیت اور بے لگامی عام ہوتی چلی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں تعلیم ضرور کم تھی، مگر سینما، تھیٹر نہیں تھے یا کمیاب تھے، اور پھر بقول بعض پہلے کی فلمیں کچھ مہذب ہوتی اور حیا کی چادر کو کچھ باقی رکھتی۔ اس کے بعد تھیٹر بڑھے اور فلموں کی کیفیت انتہائی خراب ہوئی، پھر بھی ان کو دیکھنے کے لیے جانا پڑتا تھا اور وقت نکالنا پڑتا تھا، لیکن گھر ٹی وی نے اس کو بھی بہت آسان کر دیا تھا۔ مگر ٹی وی میں بھی کیمرے کھولنا، اس کو آن کرنا، ایک جگہ بیٹھنا، لیٹنا پڑتا۔ اب موبائل نے تو رہی صحیح کسر سب ختم کر دی۔ اب ہر ہتھیلی اور جیب میں ایک نہیں کئی موبائل ہے۔ جب چاہا، جہاں چاہا اور جیسے چاہا بٹن دبایا، منٹوں میں نہیں چند سیکنڈوں میں من کے مطابق گانے، میوزک سے ملی ہوئی سریلی آوازیں، مختلف قسم کی تصویریں اور قیمتی وقت برباد کرنے والے گیم سامنے موجود ہیں۔ آنکھ اور ذہن کی بدکاری بڑی آسانی سے ہو رہی ہے۔ پھر تو نفس کی خواہش میں ایسے الجھے اور اتنا دل لگا کہ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، جس کے نتیجے میں آوارگی اور بیکارگی اس طرح بڑھی کہ کسی دنیاوی ضروری کام کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ اب تو عورتوں کے پاس بھی موبائل خوب کثرت سے پھیل چکے ہیں۔ شادی شدہ ادھیڑ عمر ہی نہیں بلکہ نوجوان اور غیر شادی شدہ کے پاس بھی۔ اب چونکہ عورتوں میں بالعموم مردوں کے مقابلے میں عقل اور بھی کم ہوتی ہے، اس لیے وہ ایک ہاتھ اور آگے گانے، میوزک، تصویریں اور بے فائدہ گیموں کے گناہوں میں تو ملوث ہوتی ہی ہیں۔ مزید یہ کہ غیر محرم مردوں سے تعلقات، ہنسی مذاق اور ناجائز دوستی کا موبائل بڑا آسان ذریعہ بن چکا ہے۔ پہلے چھوٹوں میں بڑوں کا ادب و احترام اور خوف تھا، اور عورتوں میں ادب و ڈر کے ساتھ شرم و حیا بھی تھی۔ اس لیے اگر گھر کے بڑے اور ذمہ دار لوگ ان چیزوں پر دھیان نہ دیں اور مختلف اسکیموں والے موبائل دے کر ان کو آزاد چھوڑ دے، حتیٰ کہ نوجوان اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کے موبائل استعمال کرنے پر کان نہ دھرے، تو بڑا خطرہ ہے کہ بھیانک انجام ہم آنکھوں سے دیکھیں اور خون کے آنسو روئیں۔ مواصلات اور تعلقات کے ان آسان ذرائع کے بعد بے راہ روی کا آنا اور بے لگام ہو جانا، حتیٰ کہ اپنی عزت و آبرو کو داؤ پر لگانا مشکل نہ رہا۔ خدا رحم فرمائے، صحیح سمجھ دے اور خطرات محسوس کرنے اور ان سے بچانے کی تدبیریں کرنے، پھر محفوظ رہ سکنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا کے لیے جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھیں، اس سیاہ کار محمد عارف کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔